اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے اندر ہمیں تباہی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نیتن یاہو تباہی کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے تھے۔ ایران نے اب بہت سخت حملے کیے، تو یہ تمام جو صورتحال کیوں سٹارٹ ہوئی؟ سرنڈر نریندر کو ویلکم کرنے کے لیے ایک بہت میسو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی مزید جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور دونوں ممالک کے اندر ہمیں تباہی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا کہ نیتن یاہو اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے تھے۔ دوسری طرف اگر آپ ایران کے اندر دیکھیں تو ایران کے اندر بھی مختلف عمارتیں جو ہیں وہ ان کا ملبہ جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ تمام جو صورتحال کیوں سٹارٹ ہوئی؟ یہ سٹارٹ اس لیے ہوئی کہ جی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جی ایران جو ہے وہ خطے کے امن کو تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس نے اپنی ایٹمی طاقت بن گیا، جوہری صلاحیت اس نے اگر وہ حاصل کر لی، اور اس سے جو ہے وہ خطے میں تباہی آئے گی۔ آپ کو جیسے علم ہے کہ IAEA ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو کہ مانیٹر کرتی ہے تمام سائٹس کو نیوکلیر کنٹریز کے اندر، کہ وہاں سے کوئی تابکاری تو نہیں آ رہی، یا وہ کیا چیز جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ایران نے تو ایکسیس دیا ہوا تھا IAEA کو، لیکن اسرائیل نے تاحال ان کو جو ہے وہ وزٹ کی پرمیشن نہیں دی۔ جب وزٹ کی اجازت اسرائیل دیتا نہیں ہے، دوسری طرف صرف زبانی الزامات لگا کر ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ایک تو نہ کہ ان دونوں ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی جگہ ہے جس کے اوپر ان کا جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ ہو۔ ایران جو ہے وہ اسرائیل کی خطے کے اندر جو ہے جو جارحیت ہے، اور اس کی کھل کر جو ہے وہ مذمت بھی کرتا ہے، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے، اور اسرائیل کے خلاف لڑنے والی ہر قوت کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی جو ایران کے اوپر حملہ ہوا اسرائیل کا، تو اسرائیل کی یہ خواہش تھی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے ٹاپ براس جو ہے وہ شہید ہوگی ایران کی، تو اس کا خیال تھا کہ جو ایران ہے وہ گھٹنوں کے اوپر آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایران نے بہت سخت جو ہے ان کی توقعات سے بالکل یکسر مختلف انہوں نے جو ہے وہ سخت حملے کیے۔ ان کا خیال تھا اسرائیل کا کہ جب گھٹنوں کے اوپر اسرائیل آئے گا، معاف کیجیے گا، ایران آئے گا، تو پھر وہ جو ڈیل ایران کو آفر کریں گے، ایران اس کو تسلیم کر لے گا، اور پھر اس طریقے سے جو اسرائیل کی اجارہ داری ہے وہ اس خطے کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے پہلے عرب ممالک جو ہیں وہ نشانہ بنے، بشمول ایون کہ افغانستان بھی جو ہے ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بن چکا ہے، تو خطے میں جو ہے وہ واضح برتری چاہتا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی اس سوچ کے بعد اور ایران کے جواب کے بعد جو اسرائیل کا ایک بھرم تھا وہ خاصی حد تک ٹوٹا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں یہ تاثر بن چکا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹچیبل ہے۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہر قسم کے حملوں کو ناکارہ بنا سکتا ہے، اور اسرائیل کی پشت کے اوپر پورا جو ہے وہ مغرب وہ کھڑا ہے، بشمول امریکہ کے۔ تو پورا مغرب جو ہے وہ کھڑا یقینی طور پر ہے، آج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم جو ممالک ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ اسرائیل کے اندر تباہی ہو رہی ہے، جس طرح اگر آپ دیکھیں ویژولز، تو جو اسرائیلی سٹیزنز ہیں وہ یورپین ممالک میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے ملک کے اندر ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ اس وقت ایک چیز تو مسلمانوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک
تو ان کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسری جو پورے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر اور بیسکلی اس سائڈ کے اوپر بشمول پاکستان یہ جو ہے وہ سوچ زور پکڑ چکی ہے کہ دنیا میں جب آپ کی کسی ملک کے ساتھ کشیدگی ہوتی ہے تو کوئی آپ کی مدد کو نہیں آتا. دنیا صرف تماشا دیکھتی ہے اور تماشا ہی دیکھنا چاہتی ہے. دیکھیں مسلم ورلڈ کے اندر اور بشمول جو ہے وہ پاکستان، یعنی اس میں اگر آپ ٹرکی کو بھی شامل کر لیں تو یہ تمام کے تمام ممالک، سعودی عرب ہو جائے، باقی قطر ہے، یہ تمام ممالک کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ حالیہ جو ہے وہ چند سالوں کے اندر جس ملک کا دفاع مضبوط نہیں تھا اس پر جب حملہ ہوا تو وہاں پر اس ملک کا بہت نقصان ہوا. اور یہ ایسی بات ہے کہ مائٹ از رائٹ والا یا جو ہے نا وہ قانون وہی جو ہے وہ آج بھی نافذ العمل ہے. کوئی دنیا آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتی. یہ ویسے جتنے بھی بین الاقوامی فورمز بنے ہوئے ہیں یہ لپ سروس کے لیے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ یوکرائن کا روس کے ساتھ جب مسئلہ ہوا تو جو روس نے جو کچھ کیا پھر کس نے آ کر یوکرائن کی مدد کی. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل جو ہے حملہ آور ہے تو کون سا ملک جو ہے وہ آگے جا کر ان کی حمایت کر رہا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر تو یقین طور پر بہت سے لوگ بلکہ دنیا کی اکثریت جو ہے وہ مذمت کر رہی ہے اسرائیلی جارحیت کا، لیکن عملی طور کے اوپر یعنی بائی فورس کوئی بھی نہیں آ رہا. لیکن ایک جو چند اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسرائیل کو اس وقت جو جرمنی اور برطانیہ کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ مدد فراہم کی جا رہی ہے. یہ اب اطلاعات ہیں جی، کوئی 100% بات نہیں ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جی آپ آبجیکٹیو جو اچیو کرنا چاہتا تھا، جس متعلق میں نے گزشتہ روز بات کی تھی کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران میں آیت اللہ خامنائی کو شہید کر کے اس کے بعد جو ہے وہاں پر رجیم کو چینج کیا جائے، اور یہ آبجیکٹیو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ایک خبر اور آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنائی کی جو اسیسینیشن ہے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی، اور اب جو ہے یہ پلان جو ہے وہ شیلف کر دیا گیا ہے. دونوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو اگر یہ پلان شیلف بھی ہو گیا ہے تو ایون دین بات یہ ہے کہ آبجیکٹیو انہوں نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایران کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ دوبارہ وہ 15-20 سال سر نہ اٹھا سکے اور اسرائیل کی اجارہ داری اس خطے کے اندر قائم ہو جائے، اور پھر ایران کے بعد پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اپنی وہ توجہ مرکوز کر دے اسرائیل اور انڈیا. دیکھیں فرق یہ ہے کہ ایران یقین طور پر ایرانی قوم جو ہے وہ بہت دلیر ہے، لیکن وہ اس طرح کا رسپانس نہیں دے سکی اسرائیل کو جس طرح کا پاکستان نے رسپانس دیا انڈیا کو. تو یہ ایک فرق ہے. پاکستان کی جو سپیریورٹی ہے وہ ایئر فورس ہے، اس کی میزائلز جو ہے وہ شاید اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہیں ایران سے، اور اس کے علاوہ ہماری جو فوج ہے وہ بہت طاقتور ہے. پھر تیسری اور سب سے اہم بات، پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے. تو پاکستان جو ہے وہ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو بہت مضبوط پوزیشن میں ہے ایران کے مقابلے میں. ایران کی جو کمزوری اس مرتبہ سامنے آئی ہے جو بات کرنی چاہیے کہ ایران کی انٹیلیجنس مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام دکھائی دی، اور یہ ناکامی جو ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنی اعلیٰ عسکری حکام کی اور جیسے اعلیٰ قسم کے جو ان کے سائنسدان تھے ان کی شہادتیں ہوئیں، تو یہ یقینی طور کے اوپر جو ہے ان کی انٹیلیجنس کی جو ہے وہ کمزوری ہے، اس کو جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اسرائیل کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں جی کہ اسرائیل جو ہے وہ دیگر ممالک کے لوگوں کے ذریعے بھی اپنی انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے.
یعنی اسرائیل صرف یہودیوں کو استعمال نہیں کر رہا بلکہ دیگر اقوام کے لوگوں کو بھی اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ ایفیکٹولی انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ 2 لوگ ایسے جو ہیں وہ جاسوس جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور آج جو ہے وہ ایک خبر یہ بھی آئی کہ ایک شخص جس کا نام اسماعیل فکری ہے، اس کو جو ہے وہ ایران میں پھانسی لگا دی گئی ہے۔ اور یہ اسماعیل فکری جو ہے اس کو دسمبر میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ برس، اور اس پر بھی الزام یہی تھا کہ یہ 2 جو موساد کے اہلکار تھے ان کو جو ہے وہ اطلاعات دے رہا تھا۔ یہ جی سارا جو ہے وہ سارا ایشو ہے ایران کا اور اسرائیل کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی کہ G7 جو ہے وہ سمٹ ہونے جا رہی ہے کینیڈا کے اندر، اور جو نریندر مودی ہیں وہ کینیڈا جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ پہنچے تو ہیں لیکن ان کے استقبال کے لیے جو ہمارے خالستانی بھائی ہیں انہوں نے اپنا ایک عظیم و شان قسم کا جو ہے وہ اہتمام کر رکھا ہے۔ ان کو ویلکم کرنے کے لیے نریندر کو ویلکم کرنے کے لیے ایک بہت میسو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی G7 ممالک کے تمام سربراہان مملکت بشمول سرنڈر کے وہ نریندر مودی کی اور انڈیا کی جو ہے وہ تذلیل ان سکھ بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے۔ اب G7 سمٹ کے موقع کے اوپر جب میں تو میرے لیے تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی، وہ ویژول ہوں گے جب نریندر مودی فیس کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کیونکہ تقریباً 14 سے 15 جو بیانات آن ریکارڈ آن کیمرہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہیں وہ آ چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی تھی اور یہ سیز فائر انہوں نے کروایا، اور اس متعلق تاحال جو نریندر مودی ہیں انہوں نے مکمل جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو لیٹ سی کہ کیا ان کے فیس ایکسپریشنز ہوں گے، اور یہ بھی جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جو کارٹون نیٹ ورک معاف کیجیے گا جو کہ ان کا انڈین میڈیا ہے وہ کس طرح جو ہے اس ساری جو ایونٹ ہوگا اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔